آ جائے اس کو نزول کہتے ہیں۔ پیغمبر کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے انہو لتلقی القرآن من لدن علی حکیم۔ تلقی لقاء سے ہے، یعنی جب دونوں آپس میں ملے، تلقی یہ ہوتی ہے۔ نزول ہوتا ہے کہ وہ نیچے آ جائے، تلقی یہ ہوتی ہے کہ یہ اوپر جائے اور وہ نیچے آئے۔ ملاقات اور لقاء، یعنی یہ قرآن مجید جو پیغمبر اعظم پر اترا ہے اس پر صرف وہ نازل ہوا ہے، انزل نہ ہوا ہے، لیکن ادھر سے ترقی ہوئی ہے اور تلقی ہوئی ہے۔ یہ جو بشر تھا اس نے اتنی ترقی کی ہے اور یہ اتنا نورانی اور روحانی ہوا ہے، یہ اتنا ان جسمانی علائشوں سے پاک اور مبرہ اور منزہ ہوا ہے کہ وہاں سے لینے کے قابل ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد اچھا، بڑی پریشان کیا آپ کو، مطلب یہ یعنی جو نا آشنا باتیں کر کے۔ اب دو آیتیں آپ نے جو ہمارے کام کی تھیں، جس کا ہمارے ساتھ کام ہے، وہ یہ ہو گیا کہ یہ تو بات ہو گئی پیغمبر اعظم پر کیسے قرآن مجید اترا۔ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں اترا ہے۔ بھائی ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم کیا کریں؟ وہ اترنا ہے تو اکٹھا اترا ہے تب بھی پیغمبر پر اترا ہے، تفصیل سے اترا ہے تو تب بھی۔ یہی اخباری لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کا مخاطب پیغمبر ہیں، وہ سونے نبی پر اترا، وہ جانے تھے، قرآن جانے کتھے میرے علی کتھے۔ ہمیں قرآن بھائی سمجھ نہیں آتا، اسا صرف چوم کے رکھنا ہے، اسا صرف بیٹی دے جہیز ہی دینا ہے تے یا کہ دائیں کوڑی قسم چونی ہوئے تھے پھر استعمال کرنا ہے۔ ہر ذاکر جن اب وہ ذکر اہل بیت سرے تے چاہی کھلا جھوٹ بولا لانتی ہوا تو پھر یہ کہہ کہ پھر قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن مجید نازل ہمارے لیے بھی ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ رسول کے لیے نہیں صرف قرآن مجید آیا، اور میں نے قرآن مجید پیغمبر کے لیے صرف نہیں بنایا، تمہارے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے، تم مخاطب ہو قرآن مجید کے۔ اگر ہم مخاطب ہیں تو رمضان یہ دعوت دیتا ہے کہ اس ضیافت اللہ میں رسول پر اتر گیا ہے لیکن تم پر ابھی۔ یہ رمضان آتا ہے کہ تمہارے دلوں پر قرآن مجید اترے۔ یہ اگر مضمون دیکھنا ہے تو جن کے پاس قرآن مجید ہے سورہ نحل نکال سکتے ہیں، سورہ النحل۔ یہ اچھا سورہ نحل بھی نکالنی ہے یا پہلے سورہ نساء نکالنے، سورہ نساء آیت نمبر 174۔ سورہ نساء تو آسان ہے نا، سورہ نساء نکال لیجیے، یہ ہے پانچویں اس کی 174 بلا آیت نمبر دیکھیں 174۔ ہاں جی، یہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ قرآن مجید ہے، یہاں برہان بھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ مُبِینًا،
لوگوں تمہارے لیے برہان اور یہ نور مبین کس پر نازل کیا ہم نے ادھر سے تمہارے لیے ماہ مبارک میں اس کو نازل کر دیا ہوا ہے. یہ ہو گئی. اور وہ سورہ جو ہے سورہ النحل یہ 16 نمبر سورہ ہے. 16 نمبر سورہ. یہ سپارہ 14 کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر ہے 44 ہے. 44 44 یہ ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. اس سے یہ آگے آپ غور کرنا ہے. انزلنا الیکا، اے میرے حبیب ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے تیری طرف. وہ مرحلہ میں نے کہا گزر گیا، تفصیلی بھی پیغمبر پر اترا اور مجمل بھی. لیکن یہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. توجہ اس پہ کرنی ہے کہ اس میں بھی کہا تھا کہ ہم نے تمہاری طرف بھی نازل کیا ہے. یہاں پیغمبر کو فرمایا کہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے تاکہ تم تبیین کرو، اس کو مبین کرو جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. یہ دو آیتیں، ایک سورہ نحل اور ایک سورہ دوسری کون سی تھی؟ نساء، جس میں یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پر یعنی وہ محکم قرآن مجید بھی اترا ہے جو بسیط تھا، اور پھر تفصیلاً بھی پیغمبر پر اترا ہے. یہ تو پیغمبر پر نزول قرآن ہے. آیا صرف پیغمبر پر اترا ہے یا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے اس کو؟ یہ دو آیتیں کیا کہہ رہی تھیں؟ قرآن مجید کدھر آیا ہے؟ جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، یعنی لوگوں کی طرف قرآن مجید نازل نہیں. بات سنی ہوئی تو گھبرائیں نہیں، میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں ذاکر دا قصیدہ نہیں پڑھ رہا. عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ قرآن مجید تمہاری طرف میں نے نازل کیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا پیغمبر کو دیکھیں کہ جب اس کی طرف قرآن مجید نازل ہوتا تھا یا ہوا تھا تو وہ کیا کرتے تھے. پہلے تو پیغمبر سے جا کر ٹائم پوچھتے ہیں کہ 9 بجے ہے، 8 بجے ہے، 12 بجے ہے، 11 بجے ہے، ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، جاب ہوتا ہے. سورہ مزمل میں پیغمبر کو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل. اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا. میرا حبیب جس طرح ڈاکٹر صاحب کو، شراج صاحب کو، دوسرے لوگوں کو دنیا میں آپ کو بڑی ہوتی ہیں مصروفیات، اور آپ کا ذہن مختلف قسم کی مصیبتوں، مسجد کا بل کدھر سے پورا کرنا ہے، چندہ تھوڑا ہے تو بل زیادہ، اپنے گھر دا گیس کدھر پورا کرنا ہے، بجلی دا بل کدھر، یہ ان چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے آپ کا ذہن. اس لیے تو اللہ کی طرف مسافر ہے. ایک میں اور حدیث پڑھ لوں، ادھر بھی ہے اور سورہ مدثر میں کہا کہ رات کو میرا حبیب اٹھنا ہے، کیونکہ دن کو آپ کے لیے بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا.
وہاں ذہن منسجم نہیں ہوتا. ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سویا کریں، یعنی جاگنا بیماری ہے اور سونے میں ہوتا کیا ہے. میں سائنس کا متخصص نہیں ہوں، آپ میں سائنس پڑھے ہوئے. کہتے ہیں ایسے جیسے یعنی کوئی کپڑا یعنی ایسے پارا پارا نہیں وہ ہوتا، یہ دن کی مصروفیات سے ہمارا ذہن بھی اور بدن بھی. اس کو جب آپ سوتے ہیں تو سیا جاتا ہے. یہ جو دن کو آپ معلومات حاصل کرتے ہیں نا، کچھ دیکھا ہے، کچھ سنا ہے، کچھ پڑھا ہے، کہتے ہیں دماغ رات کو نا اس کی فائلیں بناتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں. شور نگر ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں. محمد تو رات کو تھوڑا آرام کر کے جب اٹھیں تو اس وقت آپ کا ذہن جو ہے وہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے، ایک سائلنٹ ماحول ہوتا ہے. اور وہ جو جب سوتے ہیں آپ تو وہ جو غم دن کے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں اس وقت. ایک اور میں پڑھ دیتا ہوں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت. اس کو علامہ طباطبائی آج وادی عاملی فرما رہے ہیں کہ بہت جب حدیث پڑھتے تھے نا وجد میں آ جاتے تھے. اور جو علامہ طباطبائی نے ایک انقلاب لایا ہے نا تفسیر قرآن کے میدان میں، جو اپنے پراؤں نے مانا ہے، جو ان کے مخالف ہیں انہوں نے بھی، ان کی جو تفسیر ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں پاکستان میں بھی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، سنیوں کی جتنی لکھی ہوئی ہیں وہ کشاف اور فخر الدین رازی کی 2-3 اکٹھی کر کے ان سے نقل مار کے آپ مفسر بن گیا. یا جو مطلب اچھی تفسیریں ہیں، کوئی اچھا استاد ملا ہے تفسیر کا، اس سے پڑھ کے جو اس سے سنا ہے وہ لکھ دیا. یہ 2 قسمیں تفسیر کی ہوتی تھی. علامہ طباطبائی کی تفسیر کا جو خاص ہے، انہوں نے کہا کہ جتنے شیعہ مفسرین ان سے پہلے گزرے ہیں، نہ ان کی تفسیر انہوں نے لی ہے، نہ جو ان کے اساتذہ سے ان کے پاس یہ تفسیر تھی. حیران ہو گئے ہوں گے. یہ جو قرآن مجید ان کے دل پر راتوں کو اترا ہے، جس کے لیے ہم یعنی رمضان میں نزول قرآن کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم پیغمبر نہیں بن سکتے. کچھ بندے پریشان ہوئے بیٹھے بھائی یہ سن آج کے رسول بنا ہوئے. نہ، ہمیں جو ہمارے دکھ ہیں، ہمارے دکھوں کی دوا تب ہے کہ ہمیں قرآن مجید سمجھ آئے اور ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں پیادہ کریں. وہ کیسے آنا ہے ہم سمجھیں گے تو تب سمجھیں گے کیسے. ہمارے دل پہ نہ مطلب ڈکشنری میں جا کر ایک لفظ کا معنی دیکھ لیں. ہمارے دل پہ قرآن مجید اترے. اس دل میں جب قرآن مجید آئے گا تو جو چیزیں اس دل کو لے ڈوبی ہیں وہ اس پر جب اس ذہن اور دل پر قرآن نازل ہوگا تو جو پلیدیاں ہیں اس ذہن اور دل سے نکل جائیں گی. جب پلیدیاں نکلیں گی تو مشکلات حل ہوں گی. علامہ طباطبائی کی جو ان کے بیٹی کا ان کی وفات کے بعد انٹرویو آیا تھا ٹی وی پر، اور جو ان کے قریبی ہیں ان کا معمول تھا کہ وہ عموماً آدھی رات کے بعد تو نہیں سوتے تھے. ایک چھوٹا سا علیحدہ کمرہ تھا ان کا، کرائے کے گھر میں ہمیشہ رہے ہیں. ویلنسیا والی ان کے پاس کوٹھی کبھی بھی نہیں تھی. اس کوٹھی میں ایک کمرہ ہونا چاہیے شیعوں کا، جس میں مصلی رکھا ہوا ہو، جس میں قرآن رکھا ہوا ہو، جس میں مفاتیح رکھا ہوا ہو. اس میں آپ کی جو جوان بچے اور بچیاں ہیں، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لے کہ کچھ بندے
یعنی اپنے کبے لگے ہوئے نا بھائی مولوی تو رولا پائی رکھنا ہے اسی، یہ باتیں میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک جگہ بنائیں، ویسے روایات میں ہے کہ جب بندے کی جان نہ نکل رہی ہو نا، یہ بھی مرحلہ آنا ہے، اور پھر وہاں رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ اب مر جاتا، کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو۔ اس حالت اعتذار میں روایت ہے کہ اس کی چارپائی جا کے وہاں رکھو جہاں گھر میں نماز پڑھتا تھا۔ لہذا اگر ڈر لگتا ہے اور کسی کو مرتے دیکھا ہے تھوڑا سا، تو ایک جگہ گھر میں ایسی بناؤ پہلے مرنے سے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر وہ ڈھونڈتے نہ رہے گھر میں کہ ہمارے بابا کہاں نماز پڑھتے تھے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو ہے نا کافی دفعہ ایسے ہوتا تھا آدھی رات کے بعد کہ میں اگر گستاخی نہ ہو تو بختیاری صاحب ایک دفعہ صلوات پڑھے، وہ لوگ پھر آپ کی طرف میری رات کو یہ روایت کہہ رہی ہے کہ کیسے آپ نے وہ جو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن مجید ہے، آپ کی طرف کہہ رہے ہیں اِنَّ وصول الی اللہ ہے، اللہ بھی آیا ہوا ہے آپ کے پاس اور اس کا قرآن بھی آپ کی طرف، آپ نے وصل ہونا ہے جو اپنے کاموں کی وجہ سے اور اپنے خیالات کی وجہ سے قطع ہوئے ہیں۔ ان الوصول الی اللہ عز وجل سفر، یہ اللہ کے ساتھ وصل ہونا آپ کا ایک سفر ہے۔ ایک سفر عرض کیا تھا نا کہ ہوتا ہے لاہور سے کراچی کا ہوتا ہے اور اسلام آباد سے لاہور کا، وہ باہر کا سفر ہے ہمارے باہر سے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو خدا سے دور ہیں آپ اور قرآن سے دور ہیں، خدا آپ کے شاہ رب کے پاس ہے اور اللہ کہہ رہا کہ میں نے تمہارے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے، تمہارے پاس آیا ہوا ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اور وہ اللہ ہمیں نہیں ملتا اور محسوس نہیں ہوتا۔ امام ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے یہ مشکلیں حل کریں۔ ان کی ولادت اور شہادت بھی منائیں اور ان کی بات بھی سنیں۔ ان الوصول الی اللہ تعالی عز وجل سفر، یہ اللہ کے ساتھ وصل ہونا یہ ایک سفر ہے۔ کیسے طے ہونا ہے؟ کون سی گاڑی ہے، کون سا جہاز ہے؟ مولا سے پوچھیں۔ لا یدرک الا بامتطاع اللیل، یہ سفر طے نہیں ہو سکتا جب تک تم رات کا کچھ حصہ نہ جاگو۔ بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں جن کی جاب ایسی ہے کہ رات کو بالکل بڑے صبر و شکر کے ساتھ ساری رات گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، کسی کی جا کے نوکری میں بیٹھے رہتے ہیں۔ امام فرمایا ساری رات تو نہیں، پیغمبر کو بھی اللہ نے فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور پھر کہا کہ اللہ جانتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، چونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ نے جہاد بھی کرنا ہوتا ہے، آپ نے ابتغاء فضل اللہ کے لیے سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، ساری رات نہیں تم سے مانگتا، لیکن سو کے سردیوں کی بڑی لمبی لمبی راتیں۔ امام فرما رہے ان الوصول الی اللہ تعالی سفر، یہ آپ نے سفر طے کرنا ہے، یہ فاصلے آپ نے مٹانے ہیں، اور یہ کب مٹانے ہیں یہ کوئی زہرا کا بیٹا بتا سکتا ہے۔ اس کا وقت رات ہے بالعموم اور رمضان کی راتیں ہیں بالخصوص۔ روایت میں ہے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام
پیغمبر کے بارے میں یہ ہے کہ آخری عشرے میں اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے. یہ لپیٹ دیتے تھے ہمیں دکھانے کے لیے اور اپنے غلاموں کو جو ان کی کلاس ہوتی تھی ان کو دکھانے کے لیے، وگرنہ ان کی نیند بھی بیداری ہی ہوتی ہے. ان کی نیند ہماری طرح نہیں ہوتی. وہ اپنی نیند میں بھی قرآن کو تلقی کرتے ہیں، لیکن ہمیں دکھانے کے لیے کہ تمہارے قریب اللہ، تمہارے اوپر اترا ہوا رمضان میں قرآن، یہ تمہیں کہاں سے ملے گا. ایک کام تو روٹینیں بدلی ہیں رمضان نے. پہلے آپ اذان کے ٹائم نہیں اٹھے ہوتے، اب تقریباً پورا لاہور اٹھا ہوا ہوتا ہے. جنہوں نے نہیں روزہ رکھنا ہوتا ان کو مولویوں کا سپیکر اٹھا دیتا ہے تو اٹھ جائیں. امتطاع اللیل سے لا یدرک الا بامتطاع اللیل. آگے ابھی ہیں اذان کو ٹائم. یہ میں نہج البلاغہ کی بھی تھوڑی سی عبارت پڑھ دیتا ہوں. عمار اللیل، جہاں قرآن جن کے دلوں میں آیا نا ان کی صفات بیان کر رہے ہیں. عمران کا معنی عربی زبان میں یعنی عمرانیات ہے، سبجیکٹ بھی ہے. آباد کرنا. آباد کرنا ایک یعنی ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد آباد کیا، مثلا پنکھا لگوا دیا ہے مسجد میں، لاؤڈ سپیکر لگوا دیا. یہ ایک آبادی ہے مسجد کی. اور یہ جو آئے بیٹھے ہیں افطار سے 1 منٹ پہلے، پھر آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے انہوں نے کی ہے. مسجد کو من یعمر مساجد اللہ، اس کی عمرانی اور آبادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچاری منہ کھول کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، کوئی ویلنسیا سے آیا اور اس نے شکایت بھی کرنی ہے. اسی طرح رات، اس کا پچھلا ٹائم بھی علی کے ماننے والوں کے لیے انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کو آ کے آباد کرے. عمار اللیل و منار النہار. علی کے ماننے والے رات کو تعمیر اور آباد کرتے ہیں اور دن کو ہدایت کے مینار ہوتے ہیں. ابو ذر کا تذکرہ کیا تھا نا خطبہ جمعہ میں. اما اللیل فصافون اقدامہم. رات کو ان کے اقدام، ان کے قدم اللہ کی بارگاہ میں. آج یہ بات ختم کر رہے ہیں. خلاصہ اس کا ہم نے اس باس نزول والی سے جو ٹیکنیکل تھی طالب علموں کے لیے تھی زیادہ تر وہ ہو گئی. رسول پر کس طرح قرآن مجید نازل ہوا ہے کہا تھا 2 اس کے نزول ہیں، تدریجی اور دفعی. آج جو 2 آیتیں پڑھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پر بھی نازل ہوا ہے اور رسول کے لیے نہیں ہے قرآن مجید، صرف اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے قرآن مجید کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تمہارے لیے نازل کیا ہے. یہ قرآن مجید تمہارے لیے آیا ہے. ہمارے لیے آیا ہوا ہم تو ڈائجسٹ ہمیں سمجھ آتا ہے، فلم سمجھ آتی ہے، قرآن مجید سمجھ نہیں آتا. اس کا ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ سفر اگر طے کرنا ہے نا تو یہ جوگر پہن کر زیادہ تیز دوڑنے والا وہ نہیں اس فاصلے کو مٹا سکتا. اس فاصلے کو مٹانا ہے تو آپ نے زور کہاں لگانا ہے؟ بامتطاع اللیل. خداوند عالم ہمیں ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اس جس قرآن کی طرف پشت کی ہوئی ہے اس کی طرف منہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. صلوات علی محمد.